پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 97، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ آگے بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ بڑی اہم آیت ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کی گمراہی اور ضد کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں، جو کہ آپ کو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہی رول ہے نا کہ جب کوئی ضد کا شکار ہو جائے گا، جب گمراہی کو پسند کرے گا، خود ہی اس طرف اٹریکٹ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ ان اے وے ان کو خود ہی گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں۔ یعنی دھکیل کس طرح دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو واپس نہیں لاتے، وہ جس پاتھ پہ گمراہی کے چلنا چاہتے ہیں چلتے جاتے ہیں۔ جیسے ایک پانی میں ایک انسان جو ہے وہ پانی کے ساتھ ایک پتا نہیں ہوتا، وہ آگے چلا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے آگے پانی میں تیر کے، بالکل اس طرح سے انسان گمراہی کی طرف آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ اور بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں روکیں؟ کیونکہ یہ گمراہی اس انسان کی اپنی چوائس ہے، جو اس آیت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے خود گمراہی کو پسند کیا ہے، تو جب وہ گمراہی کو خود پسند کر کے بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو کون راہ راست پہ لا سکتا ہے؟ جس نے حق کو جھٹلا دیا، باطل کو اس نے مانا، جبکہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حق کا ساتھ دو، حق کے راستے پہ چلو، ہدایت کے راستے پہ چلو، سیدھے راستے پہ چلو، لیکن وہ ہے کہ اپنے لیے ٹیڑھا راستہ چوز کر رہا ہے، گمراہی کا راستہ پسند کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ پسند کر رہا ہے، معصیت کا راستہ پسند کر رہا ہے، گناہوں کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ گریجولی کیا کرتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے کہ ان کے لیے کچھ اسباب، کچھ امداد، کچھ ایسی فراہم کر دیتے ہیں جس سے ان کو گمراہی کے راستوں کی طرف جانے کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جاتی ہے، مزید وہ حق کے خلاف ہو جاتے ہیں، مزید اللہ کے خلاف سرکشی ان کی بڑھنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ انسان خود چوز کر رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہیں روک رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نہیں ہاتھ دین کی طرف بھی نہیں زبردستی پکڑ کے لاتے۔ میں ایک سمپل آپ کو مثال دے رہی ہوں، آپ یہاں پر جو ابھی آ کے قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، کسی نے آپ کو گھر میں دھکا دیا ہے یا ادھر سے کوئی کھینچ کے آپ کو پکڑ کے یہ انچارجز لائی ہیں؟ بتائیے، صرف ادھر سے ہی تھوڑا غور و فکر کر لیجئے، تھوڑی دیر رکیے اور سوچئے اس بات کو کہ میں یہاں آ کے بائی چوائس بیٹھی ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا آنے کا، میں نے اسٹرگل کیا تھا گھر میں نکلنے سے پہلے، کوششیں کی تھی، یا یہ کہ گھر میں کسی نے مار کے پیٹ کے ڈنڈے مار کے کسی نے بھجوا دیے؟ بتائیے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ شکر ہے آپ تو ایسے آہستہ سا بولی تھی، میں نے کہا کہ کچھ راز ہے شاید کوئی۔ بالکل الحمدللہ نا، سب ہم میں سے اپنی مرضی سے آئے، بالکل۔ تو یہی والی بات ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رستے پر بھی اللہ زبردستی نہیں کر رہا، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان اللہ کا سرکش بن رہا ہے، اللہ، میں نے آپ کو کہا نا، خود بائی چوائس گناہوں میں انوالو ہو رہا ہے، اس کو خود مزہ آ رہا ہے گناہوں میں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی چوائس کو اسی کے لیے اوکے کر دیتا ہے۔ بس میں آپ کو سمپل بتا دوں، اللہ تعالیٰ نہیں آگے پکڑتا۔ جیسے ابھی ہم ایک مثال لے لیں، اکثر میں دیتی ہوں مگر اب کیا کریں، وہی ایک دو مثالیں ہیں جو اس وقت کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی ڈانس کی پریکٹس کے لیے جا رہا ہے، کوئی مووی دیکھنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب معصیت کے کام ہے، کوئی اس وقت شراب کی بوتل خریدنے بازار جا رہا ہے، اس کا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی چھت نہیں گر جائے گی، اس کی بھی گاڑی کو آگ نہیں لگ جائے گی، نہیں ہوگا نا کچھ بھی، کامیابی سے جا کے شراب کی بوتل لائے گا۔ رات کو پارٹی ہے تو اسے آرڈر کرنے جانا ہے شراب کی بوٹلز کو، ایک چلے تھوڑی آج ڈفرینٹ مثال لے لیتے ہیں، تو وہ آرڈر کرنے جا رہا ہے، کامیابی کے ساتھ آرڈر کر کے آئے گا، اور رات کو بڑی اچھی پارٹی ہوگی، بڑی اچھی پارٹی جمے گی، خوب انجوائے کرے گا اس شراب کو، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تو نہیں روکا نا. تو یہی وہ بات ہے کہ جہاں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. آسانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی منع کر دیتا ہے اس کو نہیں روکنا, کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس, یاد رکھیے گا, آپ کے اور جس شراب پینے والے کی ہم بات کر رہے ہیں ان سب کے پاس فری ول ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی فری ول تھی, آپ یہاں آ کے بیٹھ گئی. وہ جو شخص ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو آج رات کی پلاننگ کرنی ہے, سیٹرڈے نائٹ کا اس کی وائن پارٹی ہے, وائن پارٹیز کہلاتی ہے نا, وہ اپنی تیاری کر رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب, اس کا نکلنا, اس کا پیسہ, سب کچھ اس کے لیے آسان کر رہا ہے. اتنا پیسہ بھی نکل آیا, الماری کھولی, بہت پیسے, وہ بھی اس کو پتا ہے کوئی پرابلم نہیں آئی پیسوں کی, اور انجوائے بھی خوب کرے گا وہ. ان کا انجوائے میں آپ یہاں بیٹھ کے الحمدللہ آپ یہ آج گھر جا کے کہیں گی کہ اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ اللہ کے کلام کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے آج بہت بہت اچھی جو ہے آیات کو ہم نے پڑھا اور سمجھا. ٹھیک ہے, بہت آپ کو لگے گا آج میرا بڑا ہی پروڈکٹیو دن گزرا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. نہیں, ہم چلیں آج ہی کی بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے آپ گھر جا کے ابھی بھی آپ لوگ الحمدللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ کلاس میں, اور امید ہے انشاءاللہ نا, اور گھر بھی جا کے آپ اس وقت کو ریجوائس کر کر کے سوچیں گے کہ چلو اللہ کا شکر ہے اب تو بس سیٹرڈے سے لے کے سنڈے تک سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی, اللہ نے چلو سیٹرڈے کو شکر ہے ہم چلے گئے کلاس میں. ٹھیک ہے نا, بار بار آپ کو جب نماز میں جب ادھر ادھر خیال آئے گا تو آپ کو ایک دل میں کنٹینٹمنٹ ہوگا. نماز بھی پڑھیں گی, میں اس لیے کہہ رہی ہوں خیالات کیا آئے گا, مطلب قرآن کا آئے گا نا کہ الحمدللہ اچھا یہ آیت پڑھی تھی مثال کے طور پہ, یا جو بھی کچھ آپ کے دل میں ایک اچھی بات آئے گی. تو آپ نے بھی انجوائے کیا, اور جو شخص رات کو وائن پارٹی آج کرنے والا ہے وہ بھی انجوائے کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہی والی بات یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلسفی کو بار بار بتایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے گمراہ کر دے تو اس کے سوا اللہ کا کوئی حامی و ناصر اسے نہیں پائے گا. اس بات کو آپ سمجھیے کہ حامی اور ناصر نہیں پائے گا, یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو کیا حامی اور ناصر کی ضرورت پڑ گئی جو بیٹھ کے آج شراب پی رہا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو اس کی؟ کیونکہ یہ آیت ہے وہی بہت دفعہ آ چکی نا کہ یہ یہاں پہ گمراہی اور ہدایت پانے کا جو معیار ہے نا وہ انسان کے اپنے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اللہ جسے گمراہ کر دے, اللہ نہیں گمراہ کر رہے. یہ تو بات آپ سمجھ گئی نا کہ اس نے بائی چوائس کی. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو غور کیجئے, یہاں ایک تھوڑی سی ان یوزل بات اس آیت میں آ رہی ہے, میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں کہ تو اس کے سوائے ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ایسے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, جن کو ہدایت نہ ملے, ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. یہ اندھے, گونگے اور بہرے ہوں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب جہنم کی آگ کم ہوگی ہم اسے فلیم نہیں ہوتا فل پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور فلیم فل پہ جب کیا جاتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کو آپ سے دشمنی ہو نا, آپ کا کھانا جلانے کے لیے وہ فلیم کو فل کرے گا. فل فلیم میں کھانا کبھی اچھا نہیں پکتا ہے, پتا ہے آپ کو نا, اور جل بھی جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے فلیم کو تیز کرنے کا؟ اور زیادہ جلنے کا عذاب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب بتائیے جو میں سوال کر رہی ہوں کچھ آپ کو سمجھ آئی کسی کو؟ اچھا دیکھیے, ہاں میں ابھی آپ کے سامنے چلیے ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں نا, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, صحیح, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. پہلا پارٹ تو کلیئر ہے نا, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. صحیح ہے, جس کے اندر مینز طلب ہے اس کو ہدایت مل گئی, یہ بات سمجھ آ گئی. جسے وہ گمراہی میں ڈال دے, ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر رک رہے ہیں, جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کو تو کوئی, یعنی تو کون ہے؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حامی اور ناصر نہیں پائیں گے جن کو اللہ گمراہی میں ڈال دے گا. کیا مراد ہے؟ شاباش, صحیح. آپ کیا کہہ رہی؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے. اور کوئی کچھ بتا رہا؟ ہاں, اب میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے رکھتی ہوں. الحمدللہ آپ لوگ بات صحیح کہہ رہے ہیں. بات کیا ہے کہ اب ہم یہاں اللہ تعالیٰ کا نا قاعدہ دیکھتے ہیں. یہ بھی آپ کو جو قاعدہ آپ کو بتا رہی ہوں نا, مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رولنگ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, قاعدہ آپ اس کو کہیں گے, قانون بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل گڈ.
اصول بھی کہہ سکتے ہیں. آیات سے نا کہتے ہیں نا یہ اصول نکلا, بالکل یہ تو بہت ہی اچھا ورڈ ہے اصول کا نکالنا. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. کیا کہ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا, یہ مراد ہے یہاں پہ. جو خود بھٹکنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نہ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ پلیز جا کے اس کی خوشامد کرو, فرشتوں اس کو دین کے اوپر لے آؤ, ٹھیک ہے, نہیں کہیں گے. تو مراد کیا ہے کہ سچی بات ہے کہ کوئی اللہ کے سوا اب ایسے انسان کے لیے, جس کو ابھی آگے اس کا اور دیکھیں گے کہ کون انسان ہے, کوئی دنیا کی ہستی, ابھی جو آپ شائنہ کہہ رہی تھی نا کہاں کی بات ہے, کوئی دنیا کی ہستی, خواہ وہ کوئی بہت بڑا عالم ہو, کوئی بہت بڑا ٹیچر ہو, کوئی بہت بڑا علامہ ہو, کوئی بہت بڑا دین کا پیغام دینے والا ہے ہو, ایسے گمراہ شخص کو, اب یہ جو گمراہ شخص ہے یہ کافر بھی ہو سکتا ہے, یہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے گمراہی میں, یعنی کفر کر رہا ہے نا اللہ کا, احسان فراموش بھی ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بھی ہے. کوئی ان میں سے جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے اس کا دل نہیں بدل سکتے, اب اس کا دل نہیں بدل سکتے اللہ کے سوا. تو یہ اتنی ڈینجرس سچویشن ہے کہ جس میں ایک انسان آ کر گر جائے, انسان پناہ مانگے اس جگہ سے, اس یعنی کہ مقام سے. اور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, میں تو یہ نہیں کہوں گی 100% یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص سمجھتا ہے کہ ہی از دا ہیپیسٹ پرسن آن ارتھ. جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں, جس انسان نے آج اپنی وائن پارٹی ارینج کی ہے, مجھے ویسے اس کا نام نہیں پتا, سچی بات کون ہے وہ, بار بار آپ لوگ کہیں گے یہ ذکر کر رہی ہیں کہ کوئی کسی کو جانتی ہے, اللہ معاف کرے میں نہیں جانتی کون ہے یہ. تو جو بھی ہے جس نے آج رات کو وائن پارٹی ارینج کی ہے نا, وہ اپنے کو آج صبح یعنی رات اسپینڈ کر کے سنڈے کو وہ جب اٹھے گا 12-1 بجے, وہ کہے گا وہ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, بہت مزہ آیا. میسیجز آئیں گے, سب بھیجیں گے ان کے ٹائپ کے لوگ کہ کیا تم نے پارٹی سجائی. صحیح, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہیپیسٹ پرسن ہوں اس دنیا میں. لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ہدایت نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. اور کیا ریزن ہے, یہ ایک عام آدمی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے ہی دیتا ہے کسی کو, تو ایسے اتنا حتمی بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں. اسی آیت میں آگے آپ دیکھیے, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيٌ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ. ان لوگوں کو جن کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں, ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے. کیوں اتنی بڑی سزا ملے گی, اب آگے آپ دیکھیے, کیونکہ یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. اب آگے بات یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جب اس کی دھیمی ہونے لگے گی آنچ تو ہم اس کو تیز کر دیں گے. یعنی مراد یہ کہ یہ بات پھر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ہم اندھے اور بہرے گونگے کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی آنکھ ان کی بہت روشن ہوتی ہے, لیکن قرآن کے حوالے سے اندھے رہے, بہرے بنے رہے, گونگے بنے رہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کی باتوں سے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے, ان تمام چیزوں سے یہ رخ موڑے رہے. انہوں نے کبھی قرآن کو قابل توجہ نہیں سمجھا. یہ قرآن کے معاملے میں ایسے احکامات کے بارے میں ایسے تھے جیسے ایک اندھا آدمی, کچھ نہیں ان کو پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, کچھ نہیں ان کو پتا کہ اللہ کی ان کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان سے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کچھ نہیں معلوم. اندھے ہیں بالکل. بہرے کیسے ہیں, کبھی قرآن کان میں پڑھا ہی نہیں. کبھی ایسی مجلس میں اگر کہیں کسی نے بلا بھی لیا تو میک شور کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور میں نے, آپ یقین کیجئے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. میں کسی کو جانتی ہوں, میرا 1-2 دفعہ کا تجربہ ان کے ساتھ نہیں ہے, بہت دفعہ کا ہے. میں نے ان کو نوٹ کیا ہے کہ جب درس ہوتا ہے, آپ یقین کریں, میں اس لیے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کون ہوتا ہوگا نا بھائی, جب کبھی درس میں گیا تو چلو وقتی طور پہ جو چیز کانوں میں پڑ گئی تو سن ہی لے گا نا. آپ یقین کریں جب درس شروع ہوتا ہے, اگر پہلی بات تو کوشش کرتے ہیں لیٹ آئیں, لیکن اگر وہ کبھی ٹائم پر پہنچ گئی ہوں کیونکہ درس لیٹ شروع ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلی جاتی ہیں. اور جب درس اور دعا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو وہ ٹیبل لگتی ہے نا جہاں اسنیکس وغیرہ ہوتے ہیں, بس وہاں پہ وہ آ کے پھر ملتی ہیں سب سے. یعنی کھانے پینے سے بھی مطلب نہیں ہے, مقصد سب سے ملنا, سوشلائزنگ کرنا, کسی کا کیا حال ہے کیا, اس وقت وہ سب کے ساتھ کرتی ہیں. ایون جو درس دینے والا ہوتا ہے اس سے بھی اسی وقت جا کے ملتی ہیں, کسی کا بھی درس ہو, یہ میں نہیں کہہ رہی میرا اپنا
کسی کا بھی ہوتا ہے درس تو یہ ان کا انداز ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ اس بات کو، اور میرے علاوہ اور بھی سب نے آبزرو کیا. تو یہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ ایسی یہ چیز ہے کہ جو انسان دنیا میں اتنا بہرا بن کے رہنا چاہے، اتنا زیادہ کہ ایک اللہ کا کلام بھی میرے کئی کانوں میں نہ پڑ جائے، تو آپ یہ بتائیے نا اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ کیسے ہم یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ اب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو میرے علاوہ ہدایت دے سکے، دے ہی نہیں سکتا ہدایت، تو آگے اس کا جرم بہت بڑا ہے نا. امیون اور یہ اندھا، بہرا، گونگا، یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ قرآن میں جو ہے نا امپورٹنس کے ساتھ آئی ہیں کہ اس کے ساتھ جب ہم قرآن میں اگر آیت کو دیکھیں گے نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں آگے ہدایت کا معاملہ ایسے شخصوں کا بڑا ڈائسی ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا ہلتا جلتا معاملہ ہے کہ ان کو ہدایت ملے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، جب تک وہ پلٹ نہیں آئے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کوئی بھی لوٹ آئے، کوئی بھی پلٹ آئے، لیکن جب تک یہ سٹیج ہے نا، یہ جو پریزنٹ سٹیج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بات سننے کو تیار نہیں، ایک کلام پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن کی ہر دعوت کو ریجیکٹ کر دینا، میک شور کرنا، نہ جانا قرآن کی بات، گھر میں تلاوت لگ جائے تو یا ٹی وی پہ چینل آ رہا ہو، چینل کو چینج کر دینا کہ کہیں تلاوت کان میں نہ پڑ جائے. یہ تمام چیزیں انڈیکیشن ہے اس معاملے کا. اور آپ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک اور بات آپ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. اوندھے منہ کیا مراد ہے؟ نیچے کی طرف نا. تو اوندھے منہ جب کھینچیں گے تو وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی تھیں ان سے تو وہ کام لیا نہیں جس مقصد سے دی گئی تھی نا. کیا کام تھا؟ بیسکلی ہدایت، اور ہدایت قرآن پڑھے بغیر مل نہیں سکتی، تو وہیں سے عذاب ان کا شروع ہوگا. ایک اور بات یاد رکھیں کہ جہنم بیسکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بن ہے. ویسٹ پیپر بن ہوتا ہے نا جس میں کچرا ڈالا جاتا ہے، ڈسٹ بن جو آپ کہہ لیجئے، میں اس کو اور تھوڑا امپورٹنس کے لیے کہہ رہی ہوں، ویسٹ پیپر بن. تو جہنم بیسکلی وہ ہے. جیسے ہم دنیا میں کچرے کو ڈالتے ہیں ڈسٹ بن کے اندر، تو ایسی اس دن جہنم میں ایسے لوگوں کو کچرے کی طرح ڈال دیا جائے گا، بیکاز یہ کچرے کے قابل ہیں. انہوں نے دنیا میں اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر کی نہیں، تو ان کا انجام یہی ہے، ڈسٹ بن میں ڈال دیے جائیں گے. آپ سمجھیے ایک بہت بڑا ڈسٹ بن ہے جہنم، اس کو یوں آپ امیجن کیجیے. دوسری بات یہ جو اوندھے منہ والا معاملہ ہے نا، اس کے بعد بالکل ریلیونٹ بخاری میں اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافر کو اس کے منہ کے بل کیسے لایا جائے گا؟ یعنی یہ کیسی بات ہے نا، منہ کے بل. منہ کے بل آپ سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ پہلے بتائیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کیا ہوتا ہے. کیسے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے نا، تو اب یہ وہ منہ کے بل کیسے ہوگا؟ الٹا، ٹھیک ہے نا. تو نیچے کیا چیز ہوگی؟ فیس، اور سر فیس نیچے ہوگا نا، اور پیر اوپر ہوں گے. ٹھیک، تو یہ بہت انیوژل بات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس کو جو ہے قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. تو یہ ہم دنیا میں تو نہیں ایسے چلتے نا، انیوژل بات ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو اب یہ صحابہ نے جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس ذات نے اسے دنیا میں 2 پاؤں کے بل چلایا تھا وہ قیامت کے دن اسے منہ کے بل چلانے پر کیا قادر نہیں ہے؟ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے رب کی عزت اور جلال کی قسم کیوں نہیں. بخاری نے اسے روایت کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہیں اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب دنیا میں اس کو عزت دی اور پیروں کو نیچے رکھا اور جو عزت والا مقام تھا سر کو اوپر رکھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا دنیا میں ایسا چلا، اب اللہ چاہے گا تو اس کو اس طرح سے چلائے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو اب آپ ذرا چلنے کا ہی انداز دیکھ لیجئے کہ کتنا، یہی ایک عذاب ہے، یہی ایک جس کو کہتے ہیں نا تحقیر ہے، اس کے اندر شدید ذلت ہے اگر آپ نوٹ کیجئے اس میں، اس طرح کے چلنے میں. اور یہ بڑا مطلب بہت گہری بات ہے. ایسے آپ آیت پہ غور نہیں کریں تو بس یہ لگ رہا ہے جیسے اوندھے منہ بس کیا گھسیٹ دیا، بس ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے گھسیٹ ہے اوندھے منہ، لیکن یہ نہیں باقاعدہ آپ حدیث سے ہمیں پتہ چلا چلایا جائے گا اس کو، اللہ کے انکار کرنے والے کو.
اور یہ بھی اس میں جو بات آتی ہے نا، ایک اور جو میں نے بھی آپ کو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں اپنے یہ آنکھوں سے اس نے کام نہیں لیا تھا تو اس لیے بھی اوندھے منہ کو یعنی اس جگہ سے عذاب کو شروع کیا جائے گا، کیونکہ یہ پورا پارٹ جو ہے یہی بات ہو رہی ہے نا، اندھے گونگے بہرے، تو یہی پورے پارٹ میں ہے نا، یہ 3 ہمارے حواس خمسہ، تو وہاں سے عذاب کو شروع کیا جائے گا. کچھ علماء نے یہ اس کی دلیل دی ہے، کیونکہ یہ ایک عذاب ہے نا، جب اس طرح چلیں گے تو وہی ایک عذاب کی، تو وہیں سے عذاب کو شروع کیا جائے گا کہ یہی وہ آنکھیں تھی نا، یہی وہ کان تھے، یہی وہ زبان تھی جس سے تم نے سب کچھ کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایک خیال آتا ہے نا جہنم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام بنایا ہے، سخت جگہ بنائی ہے، تو آپ انسان کو بھی تو سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کر دیا قرآن میں، پورا پکچرز باقاعدہ دکھا کے، ڈسکرپشن دکھا کے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، ہر طرح سے ایک اوپن بک پیپر کی طرح ہر بات سامنے رکھ دی. پھر بھی اگر انسان سرکشی کا شکار ہوتا ہے تو پھر تو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا سزا. کیوں نہیں وہ ڈیزرو کرے گا کہ جب وہ کسی طرح مان کے نہیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، امیزنگ بات ہے، تم 70 سال کے ہو گئے ہو تو معافی مانگ لو، تمہارے پرانے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تم 80 سال کے ہو گئے ہو، تم اپنے پرانے گناہوں پہ معافی مانگ لو، تمہارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو وہ لوگ اینڈ میں رہ گئے ہیں کہ جو اتنے سرکش ہیں نا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مرتے وقت معافی تک نہیں ان کو مانگنے کی توفیق ہوئی. کیوں نہیں توفیق ہوئی؟ اس پر بھی غور کر لیجئے گا. اس لیے کہ انہوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. سیدھا آنسر ہے اس کا، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، گمراہی کو گمراہی سمجھا ہی نہیں. وہ لوگوں نے گمراہی کا راستہ ایسے اختیار کیا یا ایسا چلے جیسے اسٹریٹ پاتھ پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس حال پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے تب یہ انجام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مہلتیں بہت دی دنیا میں، تو یہ نہ اللہ کی ذات سے کبھی بدگمانی نہ دل میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عذاب رکھ دیا ہے، اتنا سخت عذاب ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فلیم بھی تیز کر دیں گے اور آگ بھی مزید، پہلی آگ کوئی کم نہیں جہنم کی، اور تیز کرتی جائے گی. تو یہ بھی تو سوچے نا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں. چلو 20 سال میں تم ینگ تھے، ریجنگ ہارمونز تھے، بہت تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، برے برے کام کر لیے. پھر 30 کے ہوئے تم، پھر 40 کے ہوئے، چلو 40 میں تھوڑی ہدایت آ جاتی، پھر 50 کے بھی ہو گئے، پھر 60 کے بھی، پھر 80 بھی ہو گئے. پھر بھی تم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے کہ یہی بہرے گونگے اندھے بنے ہوئے تھے. آپ دیکھیں نا 70 سال میں بھی کسی کو توفیق مل جائے، بھائی وہ اس وقت قرآن پڑھنا شروع کر دے، ہدایت لے لے. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ اگر تم نے 70 سال میں ہدایت حاصل کی تو میں نہیں دوں گا ہدایت، بس کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں دیتا. 70 ایئر کوئی عمر ہے ہدایت کی، اب تمہیں خیال آیا. کتنا اللہ تعالیٰ کا ظرف اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت، آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے. اور میں تو کہتی ہوں کبھی اپنے کو نا ایسے چھو کے تھوڑی دیر دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ہم زندہ ہیں، مطلب اتنی تو نے مہلت دے دی نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی تو یہ آدمی سوچتا ہے نا کہ بھئی کہیں مری تو نہیں گئے، مطلب ایسی فیلنگ نہ ہونا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. قرآن میں بھی آتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو نا سوچا کریں، اپنا جائزہ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابھی میں زندہ ہوں نا، ابھی ہے میرے پاس مہلت، شکر ہے. پتہ نہیں کب تک ہے یہ نہیں، ہاں پتہ. تو شکر کر لے انسان کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی اور اس وقت میں بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو بھی اس کی ایج ہے، اور استغفار کا موقع مل گیا. سب سے بڑی بات یہ انسان کی ریئلائزیشن ہو گیا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بتایا ہم پہلے بدعات میں انوالو تھے، ہم مزاروں میں انوالو تھے، تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بدلا نا اپنے آپ کو. کتنے لوگوں نے بدلا. تو اللہ کا کتنا بڑا اپنے اوپر ہمیں احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ان کی تو فیملی میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، شرک و بدعت ان چیزوں کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، ان کے لیے آسان ہوتا ہے ہدایت لینا اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا. ایک دم سے جب باتیں آتی ہیں نا ان کو کوئی انیوژل نہیں لگتی، اٹس ایزی فار دیم. لیکن جن کے اندر چینجز آتے ہیں اور جو اپنے اندر لاتے ہیں، تو ان کے آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے کہ جو اپنے مائنڈ سیٹ کو قرآن کے لیے چینج کر دے. اور یہی تو دماغ ہے نا، دیکھیے وہی تو ہے کہ جس نے نہیں کیا تو وہ اسی دماغ کا کیا ذلت کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ ہوگا. قیامت کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں آتا ہے، اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے.
ہوتی. اچھا, اب یہاں پر بھی آپ کو میں یقین کریں کہ یہ جو میں بہت ساری اس کے احادیث اور آیتیں موجود ہیں, لیکن میں کوٹ نہیں کرتی نا, کیونکہ بہت زیادہ جب آپ جہنم کی آیات کوٹ کریں تو بہرحال ایک بیلنس رکھنا چاہیے نا, کہ زیادہ نہیں کریں. لیکن اگر آپ یعنی اسٹڈی کے لیے آپ کریں, جو کہ جب انسان اسٹڈی کرتا ہے ظاہر اس کو تو کرنی ہوتی ہے نا, ساری کتابیں بھی اس پہ موجود ہیں کہ ساری جہنم کی ایک جگہ یکجا ہیں احادیث اور آیات, تو ہر ایک میں ایک پوری آپ یقین کریں ایک پکچر ہے, ایک کہانی ہے. بظاہر ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا, آپ کو یہ لگا ہے بس جہنم کا ذکر ہے, بس اتنا لگا ہے نا, جہنم کا ذکر ہے کہ وہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ اس دن پچھتائیں گے کیا کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی بات مانی ہوتی. ٹھیک ہے, یہ بات آ رہی ہے. اب آپ ذرا سا اس کو نا ویژولائز کریں, ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, صاف بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی, چلے میں ہر دفعہ تو نہیں کرتی نا, لیکن کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی آیات پر بھی تھوڑا غور و فکر کر لینا چاہیے. عموماً میں نہیں کرتی ہوں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے, باربیکیو ہم سب کھاتے ہیں نا, بہت شوق سے بھی کھاتے ہیں. تکے کو آپ نے, جب تکے کو پکایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کیسے پکاتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں نا, ہاں, الٹتے اور پلٹتے ہیں نا. تو آپ یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اس طرح سے باربیکیو ہوں گے, امیجن کریں آپ. اور آپ یقین کریں, میں نے کچھ تو یعنی میں نے خود پڑھی ہیں, کچھ جب ہم نے تفسیر کی تھی تو ہماری ٹیچر نے ایکسپلین کی تھی کچھ چیزوں میں. آپ یقین کریں کہ واقعی جب ان کو پڑھو تو ایک ویژولائزیشن سامنے آتی ہے کہ مطلب اتنا سخت عذاب ہے, اور مطلب ہم کر کیا رہے ہیں نا اس دنیا میں, کیا کر رہے ہیں. اتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا مشکل مطالبہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہاں کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں بلا وجہ. اللہ تعالیٰ نے تو ایک اور مقام جنت بھی بنائی ہوئی ہے اتنی پیاری, کیوں نہیں وہاں جانے کی کوشش کرتے, کیوں نہیں اسٹرائیو کرتے. کیا ہمارا نفس کے اوپر اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہہ پڑے نفس, ہوا کے پیچھے لگے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کا خیال نہیں آتا. ایک اور اس طرح کی آیت آتی ہے کہ تیل کی تلچھٹ. تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ رمضان میں جب ہم پکوڑے بناتے ہیں اور وہ تیل پک پک کے نیچے ایک لیئر سی بن جاتی ہے, وہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. وہ بھی ایک عذاب ہے. آپ سوچئے کتنا اس طرح کا تیز اس کی تلچھٹ, یعنی ایسی گرم ہوتی ہے کہ بس کہتے ہیں نا, قرآن میں بھی آتا ہے گوشت چاٹ جائے. اس طرح کے عذاب کا ذکر ہے. تو بہرحال میں صرف ایک ہی آپ کے سامنے ایک آیت رکھی ہے, وہی ایسی ہے کہ اسی کو انسان اگر صرف اتنا سوچ لے کہ یہ اس طرح کے عذاب ہیں, اور وہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے چھوٹے موٹی چیزوں کے اوپر نہیں ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں, کوئی کیسے کسی کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 80 اور 90 سال میں اللہ سے استغفار کرنے کا موقع نہیں ملا اور پلٹنے کا موقع نہیں ملا, ویسے ہی بے ڈھب زندگی گزارے چلا جا رہا ہے. ابھی اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کہیں پر کسی کو, یعنی وہ جانتے ہیں ان کی ایسی 80-85 ایئرس عمر ہے, تو وہ ان کا پاس ٹائم بتا رہی تھی کہ روز وہ مطلب وہ تو ان کو بہت اچھے سینس میں بتائی تھی کہ روز وہ جاتی ہیں وہاں پہ, کلب میں جاتی ہیں, اور وہاں وہ لوگ فرینڈس ہیں دونوں, چل پھر نہیں پاتی صحیح طرح, اتنی ایج ہو گئی. 80 کیا ہوتی ہے ایج نا, تو وہاں جا کے وہ چائے کا آرڈر دیتی ہیں, پھر وہ لوگ سموسے کھاتے ہیں اور فلاں چیز کھاتے ہیں, اور بہت لائف انجوائے کرتی ہیں, اور شادیوں میں اور فنکشنز میں سب میں بہت آگے آگے رہتی ہیں, جیسے دنیا دار انسان, ٹھیک ہے, جیسے ہوتے ہیں. تو جو صاحبہ مجھے یہ بات بتا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی میں تو بس اللہ سے دعا کرتی ہوں مجھے زندگی دے تو ایسی دے. میں نے کہا کیسی زندگی؟ کہنے کی کلب میں جیسے وہ پکوڑے اور سموسے 80 سال کی عمر میں بھی کھا کے انجوائے کر رہی تھی, زندگی ہو تو ایسے مجھے چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ انجوائے کرتا ہوا اس دنیا سے اٹھائے. یقین کریں میں آپ کو یہ اب بتا رہی ہوں اسٹیٹمنٹ یہ, تو آپ اندازہ لگائیے میجورٹی ہمارے لوگ, آپ یقین کریے, جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا بات منہ سے نکال رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا دعائیں کر رہے ہیں. یعنی دعا بھی کرنی نہیں آ رہی ہے کہ دعا مطلب ہم دعا کر کیا رہے ہیں. یعنی یہ کھیل اور تماشا, میں یہ نہیں کہہ رہی چلو کھائیں, کوئی 80 سال کے ہیں بھائی کھائیں پکوڑے, کوئی بات نہیں, وہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں, لیکن یہ بس خواہش کا اینڈ ہے کہ مطلب یہ میرا ایک ڈریم ہے ایک مطلب مسلمان عورت ہو کے, کہ بس دس از دا اونلی ڈریم کہ میں کھاتی پیتی اس دنیا سے انجوائے کرتی اور روز کلب میں جاؤں, اور گردنیں جھکی ہوئی ہے, جھک جھک کے وہاں جا کے بیٹھ کے, مطلب ایک زندگی کا مقصد ہے کہ وہاں بیٹھ کے کھاؤ پیو اور آ جاؤ. مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے. جی ایسے لوگوں کو آبزرو کریں تو وہ ویسے مطلب بظاہر آپ کو لگے گا بہت خوش ہیں اور بالکل بہت بزی ہے, بٹ ایکچولی نا مجھے کچھ کہتے ہیں نا, کچھ انسان کو تھوڑی دیر
سوچنا چاہیے, غور فکر کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے ہیں, جس وجہ سے وہ بے چین انہیں چیزوں میں اپنی جو مجھے بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ایکچولی جو ہوتی ہے نا, جیسے آپ میڈیٹیشن کہہ لیں گے, قرآن ہے, یا کبھی ایسے ہی بیٹھ کے جیسے کہیں گے جی, جیسے کوئی کہتا ہے, مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے بہت بے چینی, میں اس سے یہ کہتی ہوں کہ سجدے کرو اور بس تھوڑی دیر سجدے میں رہو, تاکہ بالکل آپ کچھ ذہن میں تو آئے نا کہ ہم کہیں غلط کریں, ورنہ احساس ہی نہیں ہوتا بالکل کیا کر رہے ہیں. نہیں. اور میں تو اس وقت صرف آپ لوگ کو یہ ریئلائز کرا رہی ہوں کہ دیکھیے وہ تو ایک فیکٹر ہے نا کہ جو لوگ اس طرح کی لائف گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں دوسرے لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھ کے ان کے اوپر رش کرنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ, میں تو مطلب میری آنکھیں ایسے ہو گئی جب انہوں نے کہا نا کہ میں اللہ مجھے بس ایسی ہی زندگی دے, ایسی ہی چلتی پھرتی کھاتی پیتی اور زندگی ہو, بس ایسی ہو اللہ تعالیٰ, ورنہ نہ ہو. تو میں نے کہا ورنہ نہیں ہو مطلب کیا مطلب, ورنہ نہ ہو, یعنی انہوں نے کہا ورنہ میں مر جاؤں, اگر یعنی کہ کلب اور کھاتی پیتی زندگی نہ ہو تو بس میں مر جاؤں, پھر جلدی مر جاؤں میں, ورنہ. نہیں نہیں, یہ تو بہت اچھی دعا ہے. بالکل. اچھا, اس میں اس کا سینس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی, ٹھیک ہے. ارذل العمر کیا ہوتی ہے؟ بیڈ ریڈن آدمی, چل پھر نہیں رہا ہے, صحیح ہے. تو یہاں پہ اگر وہ یہ کہتی مجھے چلتا پھرتا رکھے تو ٹھیک ہے. یہاں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس طرح یعنی کہ کلب میں جا کے میں کھاؤں پیوں, انجوائے کروں, موویاں دیکھوں. اس 80 سال میں بھی وہ بتا یہ رہی تھیں کہ آج کل جو ایجڈ عورتیں ہیں, وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آج کل کی جو ایجڈ عورتیں ہیں وہ بہت لائف کو انجوائے کرتی ہیں. وہ پرانی عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جیسے ہم آپ کی نانیاں اور دادیاں ہوتی تھیں تو وہ 60 سال کی عمر میں اپنے کو ریٹائر کر لیتی تھیں نا, جیسے سیدھے سادے کپڑے, گھر میں بیٹھی ہیں, کوئی سوال نہیں کہ کہیں باہر کھانا کھانے بیچاری جا رہی ہیں, کوئی مطلب نو وے نا, کچھ اس طرح کا نہیں تھا. تو اس پہ وہ کہہ رہی تھی آج کل بڑی اسمارٹ عورتیں ہو گئی ہیں. تو میں تو 80 سال کی عورتوں کو میں 2 کو دیکھتی ہوں جن کا یہ روٹین ہے, وہ بھی کلب جاتی ہیں. تو کلب میں ان کی نظر پڑی ہوگی, انہوں نے دیکھا. تو وہ ہمیں مجھے میری بہن کو سب کو بتا رہی تھیں کہ آج میں مطلب کیا کمال کی چیز میں دیکھی, بار بار میں ان عورتوں کو دیکھ رہی ہوں. تو اس پہ وہ کہی تھی کہ ایسی میری زندگی ہو. آپ سمجھی بات. تو یہ منع نہیں ہے ارذل العمر سے, تو ہمیں بالکل پناہ مانگنی چاہیے, کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے چلتا پھرتا اٹھائے. میں تو کہتی ہوں ہر وقت اپنے منہ سے یہ بات کہنی چاہیے. یہ کوئی زندگی, وہ بھی آدھا آدمی مرا ہوا ہے. آپ سمجھے جو انسان دیکھیے پروڈکٹیو نہیں ہے نا, جب وہ یعنی محتاج ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, سن نہیں سکتا, کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کوئی نیکی بھی نہیں کما رہا نا. تو اللہ سے یہی دعا کرے, چلتا, یہ نہیں بد دعا نہیں کرنی کہ اللہ تو مجھے موت دے دے, لیکن دعا کیا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تو مجھے چلتا پھرتا اٹھا. یہ ایکچولی آپ سمجھ لیجئے جو ہم ارذل العمر کہتے ہیں نا, اس کی ایزی اردو ہے. اور انشاءاللہ یہ جو دعا ہے نا, یہ اتفاق سے ہمارے کسی ابھی پبلیکیشن میں آئی نہیں ہے, مجھے کافی دن سے اس کا خیال آ رہا ہے. بالکل, وہ تو پھر بھی ہے یہاں پہ اللہ کی اطاعت پہ موت ہے نا, اس میں ہے. لیکن ارذل العمر والی جو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ارذل العمر سے بچائے, وہ ہے نہیں ہمارے کسی اتفاق سے فلائر میں. یہ بہت ضروری ہے دعا, اس کو کرنا. تو انشاءاللہ موجود ہے ریفرنس کے ساتھ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. 2 دعائیں ہیں, تو انشاءاللہ اس کو چاہے 2 ہی دعاؤں کا کارڈ بنا کے کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے, تو آپ لوگ تاکہ اس کو نا نمازوں کے بعد مانگے. یہ تو بہت بہترین دعا ہے. اور اس کے ساتھ جیسے اب یہ کہہ رہی ہیں نا, اس سے بھی بڑھ کے آپ ایک بات یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ میں تیری فرما بردار. یہ تو میں بہت دفعہ آپ کو کہہ چکی ہوں. یہ تو میری ہماری جو ٹیچر تھی ان کی نصیحت تھی, وہ کہتی تھی, یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا جو میں ترجمہ آپ کو رکھ رہی ہوں, یہ قرآن کی آیت ہے ایکچولی بیسکلی. تو یہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ کہتی تھی بیسٹ دعا تو یہ, بیسٹ تو یہ کہ آپ یہ دعا, یہ تو ان کے لیے ہے. یہ دعا وہ لوگ مانگتے ہیں, وہ مریض کہ جن کو کہ کوئی ایسا جان لیوا مرض ہو جائے جس میں کہ بہت اذیت ہو, تو وہ یہ بجائے اپنے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے موت دے دے اس زندگی سے, وہ نہیں کر سکتے یہ, تو وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے زندہ رکھ جب تک تو بہتر سمجھے, اور تو مجھے موت دے دے جب تو بہتر سمجھے. وہ یہ دعا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس لیے نہیں ہے, یہ عام صحت مند لوگ کریں, کوئی ذائقہ نہیں ہے, لیکن ہے یہ مریض کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک چاہے مجھے زندہ رکھ. کیونکہ وہ بیچارہ چاہ نہیں رہا ہے زندہ رہنا, لیکن اللہ کے ڈر سے کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تو مجھے موت دے دے, تو وہ یہ دعا کر لے. لیکن ہم عام طور پہ جو لوگ ہیں, ہم ارذل العمر سے پناہ مانگے بس. کوئی مطلب ایسی ان پروڈکٹیو زندگی کہ نہ آپ قرآن پڑھنے پڑھانے کے قابل, اللہ معاف کرے, نہ نماز پڑھنے کے قابل,
تو پھر کیا انسان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے وہ جب تک زندہ رہے، اگر اس کی طویل عمر ہو تو اس میں وہ نیکیاں زیادہ کرے، تب تو اس کو طویل عمر ملے، اچھی بات ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے. تو یہ بالکل صحیح دعا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں، بالکل، یعنی آپ ضرور کریں، میں تو کہوں گی اس طرح کی دعا. تو بہرحال بس ہم یہی اسی کے اوپر اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے، تو اس کو ہی ہم اس کو جو سم اپ کریں تو یہی ہم یہاں پر دیکھیں گے بس کہ اصل جو بات ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم ہدایت کی بات کر رہے ہیں کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہدایت جو ہے بہت بہت بڑا خزانہ ہے اگر کسی کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے کوئی چیز انسان کو اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے. آگے ایک آیت ہے، دیکھ لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. آیت نمبر 99 نہیں، آیت نمبر 98. ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. تو ایک یہ کفار کی باتیں تھیں جو کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی قبر میں جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. یہ تو بڑی ایک امپاسبل سی بات لگتی ہے. جیسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ جب ہمارا ڈی این اے ہی نہیں بچے گا تو قبر میں ہمارے مولیکیول ہی جو ہے اسکیٹرڈ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں کھڑا کر سکتا ہے. یا ایک اور آج کے زمانے میں آپ نے لوگوں کے اعتراضات دیکھے ہوں گے کہ اگر ایئر کریش میں کوئی مر گیا یا اسپیس شٹل میں کوئی جل گیا تو اس کا ذرہ ذرہ دھواں فضا میں بکھر گیا یا زمین میں وہ ڈوب گیا، اور اس کی کوئی آپ سمجھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک لاش بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوبارہ سے قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا. تو یہ ایک اعتراض آج بھی ہے. ایسے ہی اعتراض کفار و مشرکین و زمانے میں بھی کیا کرتے تھے. جبکہ بات کیا ہے یہاں پر اگر ہم آیت دیکھیں تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اس کے تمام ذرات کو اکٹھا کر دینے پر قادر ہے. جیسے ہم نے پچھلے بھی جب کلاس میں بات کی تھی، یہاں تک ہی ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے. کہ آپ سے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر انسان پلین کریش میں مرتا ہے تو جہاں جہاں اس کے ذرے، جہاں جہاں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچھ بھی گرتا ہے، وہ سب جگہیں اس کے قبر بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو عذاب یا سزا یا جزا دینے کے اوپر قادر ہے. تو کوئی یہ بات ایسی اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے دور نہیں. اتنا کوئی ایسا یہ ایک سوال ایسا نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ کر کے اور اس کو ایک ایشو بنایا جائے جو کفار بنایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی قرآن کو جیسے پہلے چیلنج کیا گیا، مختلف مقام میں آتا ہے قرآن میں کہ قرآن کو چیلنج کیا گیا، اسی طرح سے آج بھی لوگ جو قرآن کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، یا اپنے طور پہ وہ کوشش کرتے ہیں پڑھے لکھے ہونے کی. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں کہ کیسے ہمیں دوبارہ اللہ کھڑا کرے گا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ پہلے بھی موجود تھے کفار و مشرکین میں، اور آج بھی موجود ہیں سو کالڈ آپ سمجھ لیجئے ایلیٹ کلاس یا سو کالڈ ایجوکیٹڈ کلاس میں، جو کہ دین سے دور ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، پیسہ صرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دین سے دوری مین بات ہے. تو اس میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا نقطہ قرآن یا حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نکالیں جو کہ لوگ کہیں کہ واہ اس سے کیا بات کی ہے. ایسی بات تو واقعی کبھی ہمارے بھی دماغ میں نہیں آئی. تو ایک انسان ہوتا ہے جو اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے اعمال سے امپریس کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کر کے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہت اچھے ہو نا، تب تو ورت ہے نا، ورنہ ساری دنیا بھی تعریفیں کرتے رہے اور اللہ تعریف نہ کرے تو فائدہ کیا. ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. اور ایک لوگ جن کا ہم اس طرح کے لوگوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں جیسے کفار کا تھا، یہ لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں نکال کر مخلوق سے ستائش یا مخلوق سے جو ہے وہ ایک تمغہ جرت جس کو کہتے ہیں نا، وہ لینا چاہتے ہیں کہ سب کہیں کہ واہ بھائی اس نے کیا بات کی، اس کی کتنی ہمت ہے کہ اللہ کے خلاف یہ بات کر سکتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو سب سے پہلے دوں گی شیطان کے حوالے سے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہی تو اس نے کہا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ گھٹیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے طین سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا،
اور میں جو ہوں میں تو بہت اعلیٰ ہوں, میں تو جنوں میں سے ہوں, مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا. خود بخود اس نے اخذ کر لیا کہ آگ سے ہونا اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو یہ جو تکبر اس کے اندر تھا, تو شیطان کو بڑا اچھا لگا کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ اسٹینڈ آؤٹ ان دا کراؤڈ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ایک آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی, ابھی تفسیر چل رہی ہے اس کے بارے میں, اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ایک اس وقت اللہ نہ کرے کھڑا ہو جائے, اور کھڑا ہونے کے بعد وہ کوئی ایسے نقطے قرآن میں سے نعوذ باللہ نکالنے لگے کہ مثال کے طور پہ کہاں, آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا. تو ہوگا کیا کہ مجھ سے توجہ ہٹ کے, آپ لوگوں کی تفسیر سے توجہ ہٹ کے, قرآن سے توجہ ہٹ کے, آپس میں ایک دوسرے سے توجہ ہٹ کے سب کی کہاں چلی جائے گی, اس شخص کے اوپر. تو وہ اسٹینڈ آؤٹ ہو گیا نا پورے کراؤڈ میں. یعنی یہ چیز کچھ لوگوں کو بہت پلیز کرتی ہے کہ ہماری دیکھو کتنی امپورٹنس ہو گئی, اتنے سارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اب چاہے آپ جس بھی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے اللہ نہ کرے شک بھی پیدا ہو سکتا ہے, یہ شک کا بھی باعث وہ شخص بن سکتا ہے. کچھ لوگ اس کو برا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بیتوکی بات کر رہا ہے, لیکن وہ ایک سارٹ آف پاپولر تو ہو گیا نا, ایک اس کی شخصیت پرومیننٹ تو ہو گئی نا. جیسے ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں تو کوئی ایک الگ سے پرومیننٹ نہیں ہو رہا ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں نا, تفسیر سن رہے ہیں, تو کوئی ایک الگ سے پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک دم سے کوئی کھڑا ہو کے, اور وہ بھی اللہ یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کوئی بات اچانک نیگیٹو کرنے لگے گا, تو اگر پیچھے سے کر رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی مڑ کے اس کو دیکھنے لگیں گے. تو یہی بات شیطان کو بڑی اچھی لگی تھی اپنی. اس نے یہ سوچا تھا کہ کیا میں نے نقطہ نکالا ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا اللہ تعالیٰ, تو یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو یہی لوگ جو ہیں وہ آج قرآن کے احکامات میں جو باتیں, جیسے یہ کفار کل نکالتے تھے, آج بھی اس قسم کی باتیں نکالتے ہیں. اور مراد کیا ہوتی ہے کہ ان کی بڑی امپورٹنس ہو جائے, ان کو لوگ بڑا اپریشیٹ کریں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو بلاگرز ہیں, اگر آپ کو اس کے پتہ ہو, سوشل میڈیا پہ ان کو بلاک کیا گیا ہے باقاعدہ کورٹ کے آرڈر کے تحت. انہوں نے مسلمان ہو کے وہ اب ایک کوشچن مارک ہے کہ ویدر وہ مسلمان تھے کہ نہیں, یا کیا ان کا مذہب تھا. کوئی کچھ ان کو کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی مرتد کہہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ حملہ کرنے والا مسلمان کہہ بھی کیسے سکتے ہیں نا. لیکن بہرحال ہمیں اجازت نہیں نا کہ ہم جب تک پتہ نہ چل جائے کہ مرتد ہو گیا ہم کہیں. تو وہ جو بلاگرز ہیں انہوں نے بھی کیا کیا تھا, یہی انہونی باتیں نکالی تھی نا قرآن کے بارے میں. تو اٹینشن تو لوگوں کی لی انہوں نے, لوگوں نے آؤٹ آف کیوروسٹی, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کے اس کے اوپر جو بلاگ ان کا بنا ہوا تھا انہوں نے جا کے اس کو دیکھا. لیکن یہ بات یہ آدمی یاد رکھے کہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کی گمراہی کو اپریشیٹ نہیں کریں, اگنور کریں. زیادہ ہمیں امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کو کبھی کسی کی نیگیٹو سوشل میڈیا پہ بلاگ کا پتہ چلتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی گئی ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سائٹ کے اوپر کوئی کارٹون نعوذ باللہ موجود ہے, آپ کبھی اس بلاگ کے اوپر سرچ نہیں کیجیے, کبھی بھی یہ عبث کام نہ کیجیے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, نعمان علی خان کا میں نے لیکچر اس حوالے سے سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی آپ ایسے جگہوں کو جا کے سرچ نہیں کیجیے, اور اپنے ایمان کو اتنا زیادہ مضبوط نہ سمجھیے کہ آپ کے اندر ڈیویشن نہیں آ سکتا. انہوں نے تو ایک ریزن یہاں تک دے دیا. انہوں نے کہا اللہ نہ کرے شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے کہ مے بی اس کے اندر کوئی بات ہے, لاجک ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں. اور دوسری بات, گندی چیز کو, کچرے کو کوئی بے وقوف انسان بار بار دیکھے گا. اگر آپ کے گیٹ کے باہر کہیں کوئی کچرا پڑا ہے, آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے, آپ بار بار ڈی ایچ اے سے کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اٹھوائیں, تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں نا. یا تو آپ اپنے نوکر کو لے کے جائیں اور کہیں گے صفائی کرو, ایک تو یہ حل ہے. ورنہ یہ حل تو نہیں ہے نا کہ آپ اس گندی اسمیل والی جگہ پہ روز جا کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں. اور جو آپ کے گھر مہمان ہے اس کو نظر بھی نہ ہو رہا ہو تو آپ کیا ادھر آؤ, میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر کے پیچھے کی طرف کتنی گندگی پڑی, آؤ دیکھتے ہیں چلتے ہیں. تو یہ کرنے سے کیا حاصل ہے, کیا مل رہا ہے گندگی کو دیکھنے سے؟ یا جس کو کہتے ہیں نا کہ تعفن والی باتیں ہیں نا, یہ تعفن والی باتوں کو سونگنے سے آپ کے کیا مزاج میں خوشگواری پیدا ہونے والی. تو یہی والا ان کا بھی پرابلم تھا کہ یہ ایسی باتیں کر کے بڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نقطہ ہم نے نکالا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کھڑا کرے گا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس اعتراض کرنے کے ریپرکشنز کتنے سخت ان کے اوپر آ سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 99.
اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ آیت بھی پچھلی آیت ہی کا آپ سمجھ لیجئے ایکسٹینشن ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان جیسے اور لوگ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ جب پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے کہ پہلی دفعہ کا بنانا جب اللہ کے لیے مشکل نہیں تو دوبارہ کا بنانا کیا مشکل کام ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے جو کفار نے کیا تو یہ چیز انسان کو اللہ کے غضب یا اللہ کے ڈر سے بے نیاز کر دیتی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جب انسان کے دل سے آخرت کا یا قیامت کا ڈر نکل جائے. اور میجورٹی جو لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہم کل کی کیا بات کریں، آج بھی لوگوں کی اگر بات کریں تو انہوں نے اللہ کے نام پر ایک تصور رحم کا بنایا ہوا ہے کہ اللہ اور رحم، ایک ایسا تصور انہوں نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے اور آخرت کا ایک ایسا خاکہ، ایک ایسا امیج اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رحم فرما سکتے ہیں، اس کی ذات رحم تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ القہار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیوں پکڑے گا؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم جو بھی کام کریں. تو ایسے لوگوں کے ذہن میں آخرت کا ایک تصور یوں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگی، سب ملیں گے، باتیں کریں گے. پرانے جو ہمارے گزرے ہوئے رشتہ دار ہیں جو چلے گئے، پہلے چلے گئے، جو بعد میں چلے گئے، تو سب آپس میں ان کا ری یونین ہوگا اور اس کے بعد ہنسی خوشی لائنیں لگیں گی اور ہم سب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں چلے جائیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی لاسٹ کلاس میں نے آپ سے قیامت کا ذکر اور دوزخ کی کچھ آگ کا ذکر کیا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو. تو اسی حوالے سے ہم کافی اس پر بات کر چکے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس دن کی ہولناکی کا اندازہ لگانا یا دوزخ کی ہولناکی کا اندازہ لگانا قرآن کے اندازے سے یعنی کافی بہت کم ہے. یعنی آپ جو قرآن میں اندازہ لگا رہے ہیں نا وہ ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہولناک دن ہے. دوزخ کا عذاب ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہولناک دن ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اس دنیا میں کافی حد تک اندازہ اس کا دکھا دیا. لیکن آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جب تک ایک بات صرف کانوں سے گزرتی ہے اور جب ایک انسان ایکسپیرینس کرتا ہے بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو. کوئی بھی چیز جب تک آپ دوسروں کی بیماری کے بارے میں سنتے رہتے ہو، فلاں کا یہ بیمار ہے، فلاں ہارٹ پیشنٹ ہے، فلاں کو جو ہے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، فلاں کو جو ہے فلاں بیماری ہے، مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس ہے. لیکن جب تک انسان کو خود اللہ معاف کرے اگر کوئی بھی نزلہ بھی ہوگا نا اس کا بھی ایکسپیرینس اسے اپنا بہت بڑا لگے گا. دوسرے کا سے اندازہ نہیں ہوتا سن کے کہ کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ جو باتیں آج بنا رہے ہیں ان کو اگر اس دن کی ہولناکی کا پتہ چل جائے تو یہ تمام باتیں ان کی دفع ہو جائیں، رفع ہو جائیں ان کے دماغوں سے. وہ نہ رہیں، ٹھہرے نہ وہاں پہ، چاہے وہ آج کے مسلمان ہیں چاہے یہ کفار کی بات کی جا رہی ہے. سورہ المؤمن آیت نمبر 57 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انسانوں کی تخلیق کے اوپر بول رہے ہو کہ اللہ کیسے بنائے گا ان کو دوبارہ، کیسے جلا اٹھائے گا. اس سے آسمان اور زمین کی پیدائش جو ہے وہ کوئی کم مشکل کام ہے. مطلب وہ بھی تو ایک کام ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو تم نے کیا اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگایا؟ جو اللہ پورے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے اللہ انسانوں کی پیدائش کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تمام کام اگر دیکھا جائے تو ایسے تو یعنی مراد یہ ہے کہ آسمان کا پیدا کرنا کون سا آسان کام ہے. پھر سورہ ہود آیت نمبر 104 میں آتا ہے اور ہم نے ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک مؤخر کر رہے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں یاد رکھیے گا پہلے بھی بنا رہے ہیں اور آج بھی جو قرآن کے اوپر اور ہمارے دین اسلام کے اوپر نعوذ باللہ بری بری باتیں جڑتے رہتے ہیں، بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اتنے نیک، ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے ویسٹ میں دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، ان کی کوئی پکڑ ہی نہیں آتی. ایسا ہم سوچتے ہیں نا. تو یاد رکھیں اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب ان کی رسی دراز کرے گا تو وہ جو کہتے ہیں نا ان کو لگ پتا جائے گا. سمپل بات ہے. تو ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے پچھلے بھی یادوں کا ہفتے ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے پرمیشن لینے کی.
اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ بتانے کی کہ اس دن میں یہ عذاب ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو ہمیں تو صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں یا اللہ تعالیٰ کے کو چیلنج کرنے والوں میں نہ ہو. باقی کس کا کیا ہونے والا ہے, اٹس دیئر ایشو, اٹس دیئر پرابلم والی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 100. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. اب اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم خزانے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور یہاں پر اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ جو گنج بخش کا ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے لیے, علی جویری رحمۃ اللہ کے لیے کہ وہ گنج بخش اور خزانوں کے مالک ہیں, تو یہاں بھی اس کی تردید ہو رہی ہے. ایک تو قرآن میں ایک اور آیت بھی آتی ہے کہ دنیا کائنات کے تمام خزانے اللہ کے لیے, اور یہاں بھی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو روک رکھتے. ذکر رحمت کا ضرور ہے, لیکن مفسرین نے یہاں پہ عام خرچ کے بھی حوالے سے بات کی. ابھی دیکھتے ہیں ہم, حالانکہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس کو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے مختلف معنی لیے گئے. سب سے پہلے جو بات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے, اشارہ یہ لیا ہے, جو کہ کافی ان یوزول اس کی تفسیر ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور ان کے مرتبے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اتاری یا آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا تو وہ من وہ چیز جبریل علیہ السلام نے آپ تک پہنچا دی. اب یہ چیز یہود پر اگر نازل ہوتی یا انہوں نے معنی یہ لیے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس پیغام کو آگے نہ پہنچاتے. کیوں؟ ان کی تنگ دلی کی وجہ سے. اب آپ نے دیکھا بالکل تفسیر مختلف ہے. اس حوالے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایک یہ معنی ہیں اس کے. تو مراد کیا ہے کہ اگر یہودیوں میں کسی کو نبوت دے دی جاتی تو وہ کیا کرتے کہ آگے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچاتے, جس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ بات میں بارہا دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہود کے یہاں جو عالموں کا کردار تھا وہ آپ سمجھ لیجیے ایسا تھا کہ عوام اور عالم بالکل دو مختلف پرسنالٹیز تھیں. اور ان کے یہاں جو ان کی اپنی تورا کتاب تھی اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اس کو اسکرولز میں لپیٹتے تھے. جیسے آپ سمجھ لیجیے پیپر ہے, اس کو ایسے لپیٹنا, اس طرح ایسے لپیٹ کے رکھتے تھے. یعنی اگر سامنے وہ کتاب بھی رکھی ہوتی تھی تو وہ کھلی بھی نہیں ہوتی تھی. جیسا ہمارا قرآن کھلا ہوتا ہے تو ہم چند ورڈ پڑھ لیتے ہیں نا, ہر صورت میں نظر آ جاتے ہیں. لیکن ان کی جو یہ کتاب سکرولز میں ہوتی تھی اس کو کوئی کھولنے کی جرت ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل یا فتوے یا کوئی چیز معلوم کرنی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, تو ان کو اپنے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا, کیونکہ علماء ان کے تورا کا علم جو ان کے وقت کا سمجھیے قرآن تھا نا, تورا کا علم مکمل طور پہ عوام سے چھپاتے تھے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو یہاں پہ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور یہ کرم اسی لیے یہودیوں کو نہیں دیا, کیونکہ ان کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. انہوں نے خود تورا کا حق ادا نہیں کیا, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت نازل نہیں کی. اور نبی یعنی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ تو نبوت آئی یعنی آخری نبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو یہ امامت کا جو فریضہ تھا وہ بنی اسرائیل سے لے کر اور مسلمان امت کو دے دیا, اسی لیے یہ ون آف دا ریزن تھا. اچھا, دوسری بات یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اور معاملے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہندو ہیں ان میں بھی جو شودراز ہیں یا نچلی ذات کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی رامائن یا ان کی جو کتابیں ہیں رگ ویگ وغیرہ اس کو وہ ٹچ بھی کر سکیں. اتنا ان کو گھٹیا گردانا چاہتا ہے ان کے ریلیجن میں بھی. تو یہی مراد یہاں پہ, یعنی اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو ہندو بھی اس کے اندر آئیں گے کیونکہ بت پرست قوم ہے وہ بھی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج جب انہی کے کتابوں سے دلائل دیے ہیں انہی کے اپنے ریلیجن کے بارے میں, تو ان کی آنکھیں تو پھٹی رہ گئی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری اپنی کتابوں میں صرف ایک ایشور, آپ اس کو ایشور کہہ لیں, آپ ہماری زبان میں الہ کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, ایک ان کے ایشور یعنی الہ کا ذکر ہے ایک. اور انہوں نے تو یعنی کروڑوں لاکھوں, کچھ ان کے ریلیجن میں لاکھوں ہیں, کچھ کروڑوں ہیں, کچھ 100 ہیں, مختلف قسم کے خداؤں کا امیج ان کے اندر پایا جاتا ہے.
تو اس میں یہ کہ مثال کے طور پہ یہ والا بھی معاملہ جو ہے کہ جیسے ہمارے مسلمانوں کے اوپر 4 نکاح پہ ان پہ اعتراض ہے جو کہ کمپلسری نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے کہ ایک اجازت ہے, یہ کوئی حکم نہیں ہے, ایک اجازت ہے. ان کے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کھول کے دکھایا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے تو تھاؤزنڈس آف بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. تو ان کا تو یہ جو ہے ریلیجن ہے, 100 بیویاں رکھنے کی اجازت, جو کہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں, ہیومنلی کوئی کر بھی نہیں سکتا اتنی بیویاں, لیکن اتنی کھلی چھوٹ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ وہ استعارہ ہے, یعنی مراد یہ جتنی چاہو, اگر آپ اس کا معنی نکالنا چاہیں, ان کا اخذ کرنا چاہیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ مراد ہے, اس میں کچھ یعنی معنی یہاں پر یہ لیے گئے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے الہی کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ ان کو اگر اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں. یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے, یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کچھ 4 پیسے بھی رکھ دے تو ان کی کنجوسی اور ان کی دل کی تنگی کا یہ حال ہے کہ یہ کسی انسان کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دے. یہ تو اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی ڈفرینسیشن کے اپنے نافرمان, فرما بردار, کافر اور مومن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے. واقعی یہ اللہ کا ظرف ہے. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے, ویٹ کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے لوگوں کی نافرمانیوں کو. تو ایک تو یہ اس طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے اس کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کمی نہیں آتی. ذرا دیکھ تو صحیح, جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہوگا, لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. واقعی یہ حقیقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کی طرح روکتا نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اتنا تو دے دیا, اتنا تو تمہیں دے دیا, ابھی تو تمہیں پچھلے مہینے کا رزق دیا ہے, ابھی تو پچھلے مہینے کا راشن تمہیں دیا ہے, اب پھر تمہیں اس مہینے کا بھی چاہیے, اب تمہیں اگلے مہینے کا بھی چاہیے. اچھا اب تم مرنے لگ گئے ہو, تم جا رہے ہو, تو آگے سے اولاد کا بھی دے کے جاؤں میں تمہارے. آپ دیکھیں نا کیا معاملات ہیں. اور جب والدین چلے جاتے ہیں پیچھے کیا ہوتا ہے, وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ کچھ نہیں, بس ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا نا, اب تمہارا مطلب ماں باپ ختم ہو گیا, اب میں نے کیا ان کے بھی بچوں کا لیا ہے ٹھیکہ, اچھا میں نے آگے بھی ان کے بچوں کا لیا. آپ سوچیں نا ہماری کب سے نسلیں چل رہی ہیں, سوچ لیجیے کب سے نسلیں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا پلا رہا ہے الحمدللہ بخیر و خوبی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. ایسے انسان نہیں ہوتے, یہ بتانا یہ مقصود ہے اس آیت میں کہ انسان ایسا نہیں کرتا ہے, انسان بڑا تنگ دل ہے, اور خاص طور پہ ان کفار کی طرف اشارہ ہے. تو اب یہاں پر یہی ہے کہ 2 معنی اس کو سم اپ ہم کر لیتے ہیں. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اقرار کرنا, اس کا اعتراف کرنا, اس کو ماننا, یہ بھی ان کے دل کی گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث تھا. ایک میننگ ہو گیا. سیکنڈ میننگ, اگر کہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے رحمت کی کنجیاں, چاہے وہ رحمت کے خزانے ہو, رحمت میں آپ یوں سمجھ دیجیے کسی کے اوپر رحم کرنا, تو انسان بھی تو ایک حد تک لوگوں پہ رحم کرتا ہے نا. اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ بدلہ لینے لگے, یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے, یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے لگے, تو موسٹلی لوگ رحم نہیں کرتے, کہتے ہیں گیٹ لاسٹ, ایسے ہی کہتے ہیں نا, نکل جاؤ. تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر کہیں ان کے, ابھی تو کفار کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہوتے, یا یہ کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ریئل معنوں میں خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے, یہ پھوٹی کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے. تو بڑی انٹرسٹنگ اس کی تفسیر ہے, اور بڑے مختلف قسم کے اس کے معنی ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہاں پر ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا نا یہاں پہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ رحمت کے خزانے نہیں دیے, تو اگر آپ رحمت کے خزانوں سے ایک اور معنی لیں, اور وہ معنی آپ قرآن کے حوالے سے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا, ٹھیک ہے, اگر دیتے تو یہ اس کی حق نہیں ادا کرتے اس کا, جیسے انہوں نے تورا کا نہیں کیا کفار نے, یعنی آپ جن کو کہہ لیں, آپ کے جوز کو کہہ لیں, ڈائریکٹلی آپ انہیں کا ذکر کر لیں. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے, یا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ایک دی, ایک خزانہ دیا ہے نا رحمت کا, ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں, ہم نے کیا اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ بتائیے, کیا ہے؟ نہیں کیا. اللہ ماشاء اللہ, یعنی کیا مراد ہے؟ اللہ چند لوگوں کے. کس طرح سے کہ آج ایک قرآن بہت معزز کتاب بن گئی ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے مسلمان معاشرے میں, بہت ریسپیکٹفل ہے, لیکن کیا ہے, ناٹ اے پریکٹیکل گائیڈ, جس کو کہتے ہیں نا ویری ریسپیکٹفل بک بٹ ناٹ اے پریکٹیکل گائیڈ, یہ لوگ کہتے ہیں.
کہ یعنی یہ کہ ٹھیک ہے بہت اچھی ہے کتاب لیکن اس کو بہتر ہے اوپر شیلف میں رکھ دیا جائے. ہماری ذاتی زندگی میں مشکل ہے کہ ہم اس میں سے چیزیں اخذ کریں اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے سے مولڈ کریں, مشکل ہے ہم اس کے احکامات پہ عمل کر سکیں. تو یہی قرآن کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں, جو اللہ نے رحمت ہمیں اتنی بڑی بخشی ہے کہ اس کو اونچے جزدان پہ اتنا رکھ دیتے ہیں کہ ہاتھ بھی بنا جائے, اتنی عزت ہے اس کی, اور اس کے اوپر کپڑا بھی چڑھا دیا جاتا ہے کہ قرآن کی جو شکل بھی ہے وہ نظر نہ آنے پائے, اس حد تک اس کی تعظیم ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ کہ اس تعظیم کے چکر میں اس قرآن کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی, کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں اس کی طرف پیٹ نہ ہو جائے, کہیں ہم نے بے وضو اس کو نہ ہاتھ میں پکڑ لیں. یہی ہے نا, یعنی ہر طرح سے احتیاط کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے. اور دوسری بات کیا ہے, ہاں کس چیز کے لیے رحمت کا استعمال ہو رہا ہے, شادی بیاہ کے موقع پر سارے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, اس وقت دلہن کے سر سے گزار دو, دکان پہ برکت کے لیے قرآن کو لگا دو, یا یہ ہے کہ یا سلاموں کا کوئی بیمار ہے تو ختم کرا لو, قرآن کی ایک ٹرم لے کے یا اللہ کا ایک نام کو لے کے اس کی ورد کرا لو, یا یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے موت کے موقع پہ قرآن خوانی کرو, سب بیٹھ کے پڑھو, بس رٹر لگاؤ, کسی کو تجوید سے آتا ہے نہیں آتا بس پڑھے جاؤ, اور وہ بھی منہ بناتے رہو کہ کیا مصیبت ہے یہاں بیٹھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے. تو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے یہ اس رحمت کا ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یعنی اگر آپ اس اینگل سے لیں تو اللہ نے یہ رحمت کا خزانہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے توراہ کی قدر نہیں کی تو آگے یہ قرآن کی کیا قدر کرتے. اور ہم لوگ بھی یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن دیا تو ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں.